الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، إضغارا لمن جاهد به وكفر. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، المبعوث إلى الأسود لتتميم مكارم الأخلاق. لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي ولا شريعة بعد شريعتي. صلى الله تعالى عليه وعلى آله الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء، وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اختارني واختارني أصحابي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام سامعین محترم، آج یہاں ہم جامع مسجد ابراہیمی جلال آباد میں
جمعہ کی نشست میں جمع ہیں، اور آج کا یہ جمعہ ماہ ذوالحجہ سن 1441 ہجری کا آج دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ اسی طرح ماہ اگست سن 2020 کا غالباً آج پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ ذوالحجہ کا مہینہ اسلامی ہجری تاریخ کا میرے دوستو آخری مہینہ ہے۔ سب سے پہلے رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے صحیح حق سچ کہنے کی، پھر ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسلامی ہجری سال کا ذوالحجہ کا مہینہ آخری مہینہ ہے۔ اس مہینہ میں بہت ساری قربانیوں کا اسلامی تاریخ میں تذکرہ موجود ہے، جس میں سب سے بڑی قربانی جو تھی وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھ کر قربانی پیش کی۔ یہ تو تھا جناب ابراہیم ملت ابراہیمی کے متعلق، لیکن اگر دیکھا جائے کہ امت محمدیہ میں اس مہینے کو بڑی مناسبت حاصل ہے کہ اسلامی ہجری سال میرے دوستو محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، ذوالحجہ اختتام اور یکم محرم الحرام سے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوتی ہے، اور اسلامی تاریخ کا آخری مہینہ ذوالحجہ ہے، اس میں جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ گویا کہ پوری اسلامی تاریخ جو ہے وہ شہادتوں سے بھری پڑی ہے، قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ آج کے میرے جمعے کا عنوان اور موضوع جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل پر چند باتیں عرض کر کے ان کی شہادت پر گفتگو کرنا ہے، چونکہ 18 ذوالحجہ کو جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ میرے دوستو، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی وہ عظیم ہستی ہیں جن کے بارے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان میرا ایک ایسا صحابی ہے۔ ایک دن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھ لیا، یا غالباً کسی اور صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول قیامت کے دن کوئی ایسا آدمی بھی ہوگا جو بغیر حساب و کتاب جنت میں چلا جائے؟ تو سیدنا عثمان غنی بیٹھے تھے تو اللہ کے رسول نے یوں انگلی کا اشارہ دیتے ہوئے فرمایا، ہاں عثمان ایک ایسا میرا صحابی ہے جو بغیر حساب و کتاب کل جنت میں چلا جائے گا۔ اور عثمان غنی کے میرے دوستو کیا کہنے، جن کے گھر میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آئیں، جناب سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی سے ہوا، اور جناب ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ عثمان غنی کی فضیلت اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا دستے ہاتھ مبارک آگے بڑھایا جب پتہ چلا کہ عثمان کو نعوذ باللہ من ذالک قتل کر دیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا ہے، مشرکین مکہ نے شہید کر دیا۔ تو یہ بات جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو اللہ کے رسول نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا صحابہ کرام کے سامنے اور فرمایا کہ میرے صحابہ، میں عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا، چونکہ میرا جنگ کرنے کا ارادہ نہیں تھا، میں صرف عمرہ کرنے کے غرض سے مدینہ سے مکہ کی جانب سفر کیا، اور میں نے اپنا قاصد عثمان کو بنا کر بھیجا۔ دنیا میں کوئی کسی قاصد کے ساتھ ظلم و ستم نہیں کرتا، لیکن اگر مکہ والوں نے میرے قاصد کو شہید کر دیا ہے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے اس قاصد، اپنے اس رفیق عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس ہرگز نہیں مدینہ جاؤں گا۔ اب صحابہ کرام نے بھی جب دیکھا کہ اللہ کے رسول تو بیعت کر رہے ہیں، اور یہ آج جو بیعت ہو رہی ہے یہ بیعت میرے دوستو کوئی اسلام کی بیعت نہیں تھی، آج یہ جان پیش کرنے کی بیعت تھی۔ گویا کہ نبوت خود عثمان کے لیے اپنی جان کو پیش کر رہا ہے۔ ابھی محبوب ہاتھ آگے بڑھا کر بیٹھے ہیں، صحابہ بار بار آتے چلے گئے، اپنی باری پر بیعت کرتے چلے گئے کہ اللہ کے رسول اگر آپ کا یہ ارادہ ہے کہ آپ ہرگز واپس نہیں جاتے تو میں، ہر ایک صحابی نے آگے بڑھ کر کے بیعت کی کہ اللہ کے رسول ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے، اور ہم بھی اپنی جان پیش کیے بغیر، عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس ہرگز نہیں جائیں گے۔ ابھی یہ بیعت ہو رہی تھی تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید والفرقان الحمید میں ارشاد ہے، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ فرماتے ہیں تحقیق میں ان سے راضی ہو چکا ہوں، کن سے؟ جو درخت کے نیچے، تحت الشجرہ، جو درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ اور پھر یہاں تک نہیں، بلکہ مورخین نے لکھا ہے کہ یوں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ نیچے رکھا ہوا تھا، اور پھر اوپر سے صحابہ کے ہاتھ تھے، پھر اوپر سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دوسرا ہاتھ رکھ کر فرمایا جب پتہ چل گیا کہ عثمان زندہ ہیں تو میرے محبوب نے اپنا ہاتھ اوپر رکھ کر فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اور مورخین نے لکھا ہے کہ جب یہ بیعت ہو رہی تھی تو اللہ فرماتے ہیں ید اللہ، اس پر سب سے اوپر میرا ہاتھ تھا، ان تمام ہاتھوں کے اوپر۔ گویا کہ آج وہ بیعت ہو رہی ہے کہ عثمان کو اگر شہید کیا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اپنی جان پیش کر دوں گا، میں واپس نہیں جاؤں گا۔ ابوبکر صدیق، عمر فاروق، علی المرتضیٰ، تمام صحابہ بیعت کر رہے ہیں، تو گویا کہ اگر میں یہ بات کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگی بلکہ صحیح ہوگی کہ اس بیعت میں اللہ نے بھی حصہ لیا۔ اللہ نے بھی فرمایا محبوبم مجھے یہ تیرے صحابہ کی بیعت بڑی پسند آئی، ایک تو میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، دوسرا یہ تمام جتنے ہاتھ تھے ان سب کے اوپر میرا ہاتھ تھا۔ عثمان کی اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے میرے دوستوں؟ بہرحال آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میں آج دو باتوں پر اپنے موضوع رکھوں گا۔ ایک یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی اکثر دعا کیا کرتے تھے، اللہم احیینی سعیدن و امتنی شہیدن، اللہ مجھے زندگی دے تو مجھے سعادت کی دے، نیک بختی کی زندگی دے، و امتنی شہیدن، اگر جب مجھے موت آئے تو مجھے موت بھی شہادت کی عطا فرما دینا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کے اوپر یہ نقش تھا محمد الرسول اللہ، اور یہ اس لیے تھا کہ جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو، بادشاہ کو یا کسی کو اپنا خط لکھا کرتے تھے تو اس پر اپنی مہر ثبت فرمایا کرتے تھے، محمد الرسول اللہ، وہ مہر تھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق کی انگوٹھی پہ لکھا تھا الیس اللہ بکاف عبدا، میرے لیے گویا کہ اللہ کافی ہے، حضرت ابوبکر صدیق کی انگوٹھی کے پیچھے یہ لکھا تھا۔ حضرت عمر فاروق کا جب دور آیا تو حضرت عمر فاروق نے جو اپنی انگوٹھی بنائی تھی اس کے پیچھے لکھا تھا عمر تیرے لیے تیری نصیحت کے لیے موت کافی ہے۔ اور جب عثمان غنی کا دور آیا تو عثمان غنی نے اپنی انگوٹھی پر لکھوایا ہوا تھا اللہم احیینی سعیدن و امتنی شہیدن، اللہ مجھے زندگی دے تو سعادت کی دے، اور جب میری موت آئے تو مجھے موت بھی شہادت کی عطا فرمانا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حضرت عثمان کی زندگی سعیدن کے متعلق کیسے سعیدہ تھی، اس کے بارے میں دنیا میں اصول ضابطہ ہے میرے دوستو، ہر ایک اپنا نسب دیکھتا ہے کہ میرا نسب کتنا بلند و بالا ہے، میرا خاندان کتنا بلند و بالا ہے۔ حضرت عثمان غنی کا نسب آپ کے سامنے میں رکھتا چلا جاؤں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5ویں پشت میں جو حضرت عثمان غنی کی نانی اماں تھی وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ حضرت عبداللہ کی سکی بہن تھی، اور پھر سکی بہن بھی نہیں، یعنی کہ گویا کہ جڑواں کٹھے پیدا ہوئے حضرت عبداللہ اور حضرت عثمان غنی کی نانی اماں ام حکیم بیضاء
یہ اکٹھے پیدا ہوئے، اس سے بڑی اور سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ نبوت کے گھرانے سے عثمان کا کتنا تعلق ہے۔ دنیا میں حسب نسب دیکھا جاتا ہے تو اس میں ہم نے دیکھا کہ سعیدن کے اندر عثمان غنی کا حسب نسب محبوب سے ملتا ہے، اور جس کا نسب حسب محبوب سے مل گیا میرے دوستو، اس کے حسب نسب کی کیا کہنے۔ دوسرے نمبر پر دنیا میں اصول و ضابطہ ہے، دیکھا جاتا ہے کہ کس کے پاس مال و دولت زیادہ ہے، کس کے پاس پیسہ زیادہ ہے۔ تو میرے دوستو عثمان غنی کے پاس اتنا مال و دولت تھا، مورخین نے لکھا ہے کہ 300 ملازم عثمان غنی کے کام کیا کرتے تھے اس وقت، اور کئی سو اونٹ عثمان غنی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نشاور کر دیے تھے۔ مال بھی تھا، پھر یہ بھی سعادت کی بات ہوتی ہے، ایک کمبختی کی بات ہوتی ہے کہ مال تو ہے لیکن ہے کنجوس، خرچ نہیں کرتا۔ لوگ کہتے ہیں یار پیسہ تو بڑا ہے، مال تو بڑا ہے، لیکن بدبخت ایسا ہے کہ خرچ نہیں کرتا، بڑا کنجوس سمجھا جاتا ہے معاشرے میں۔ لیکن عثمان غنی کے مال کی کیا بات ہے میرے دوستو، عثمان غنی مال و دولت میں مکہ میں سب سے زیادہ مال و دولت عثمان غنی کے پاس تھا، اور پھر سخاوت میں بھی عثمان غنی کے کیا کہنے۔ عثمان غنی نے اپنا سارا مال میرے دوستو اسلام کے لیے وقف کر دیا ہے۔ جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی تعمیر فرمائی، شروع کی ابھی، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی اینٹ اپنے ہاتھ دست مبارک سے رکھی، دوسری اینٹ حضرت ابوبکر صدیق نے رکھی، تیسری حضرت عمر فاروق نے رکھی، چوتھی حضرت عثمان غنی نے رکھی، پانچویں جو حضرت علی مرتضیٰ نے رکھی۔ لیکن مورخین لکھتے ہیں مسجد قباء میں جتنا پیسہ تھا وہ سارے کا سارا عثمان غنی نے وقف کیا تھا۔ آج اینٹیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رکھ رہے ہیں، لیکن مال کس کا ہے؟ وہ عثمان غنی کا ہے۔ اسلامی تاریخ کی پہلی مسجد جو ہے مسجد قباء ہے۔ پھر جب مسجد قباء تعمیر ہونے کے بعد مدینہ طیبہ میں پہنچے، مدینہ طیبہ میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی، تو سب سے پہلے جو مسجد نبوی کی یہ جگہ تھی، مسجد نبوی والی یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر کے وقف کر دی مسجد کے لیے۔ لیکن جب اس کی تعمیر کی باری آئی تو عثمان غنی نے اپنا پیسہ لگایا۔ کچھ عرصہ بعد آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد نبوی کی جگہ کم ہو گئی ہے۔ صحابہ کرام کے سامنے اپنی بات رکھی کہ میرے صحابہ، مسجد نبوی کی جگہ کم ہو گئی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ مسجد نبوی کی توسیع ہونی چاہیے، اس میں کون اپنا حصہ ملانا چاہتا ہے؟ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، انہوں نے مسجد نبوی کے لیے زمین ساتھ والی جو تھی وہ لے کر خرید کر کے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وقف کر دی۔ اور یہ بڑی سعادت کی بات تھی میرے دوستو، اللہ نے مال بھی دیا اور مال بھی نیک کاموں میں لگ رہا ہے۔ مشرکین مکہ پر حضرت عثمان غنی کے اتنے احسانات تھے میرے دوستو، اتنے احسانات تھے۔ یہی وجہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب اللہ کے رسول نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر تم مکہ میں جاؤ، جا کر کے مشرکین سے میرا پیغام پہنچاؤ کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو حضرت عمر فاروق نے رائے رکھی، مشورہ رکھا کہ آقا آپ کا حکم سر آنکھوں پہ میں جاننے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری رائے یہ ہے کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ میں تھوڑا سا جذباتی زیادہ ہوں، مکہ والے میرے سے ویسے بھی جلتے ہیں اور میرا غصہ بھی زیادہ ہے، اگر انہوں نے کوئی بات کی تو میری تو تلوار نیام سے نکل آئے گی، تو آپ ایسا کریں کہ عثمان غنی کو بھیج دیجئے، کیونکہ مشرکین مکہ پر عثمان غنی کے احسانات ہیں، تو مشرکین مکہ دیکھیں گے کہ یہ بندہ عثمان جو ہمارے اوپر خرچ کرتا تھا، ہم نے آج اس سے بات کرنی ہے تو تمیز کے دائرے میں کرنی ہے۔ تو گویا کہ عثمان صرف اپنوں پر خرچ نہیں کرتے تھے بلکہ مشرکین پر بھی خرچ کیا کرتے تھے، کافروں پہ بھی خرچ کیا کرتے تھے۔ یہ عثمان کی صفات تھی میرے دوست۔ احیینی سعیدن، اللہ مجھے زندگی دے تو سعادت کی دے، واmitنی شہیدن، اللہ مجھے موت دے تو شہادت کی دے۔
اگلی بات یہ ہے کہ انسان کا رشتہ نسب میں دیکھا جاتا ہے۔ اگر کسی کا رشتہ اچھے خاندان میں ہو جائے تو وہ بڑا فخر کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ میرا رشتہ فلاں چودھری کے گھر میں ہو گیا، فلاں ولی کے گھر میں ہو گیا، فلاں علامہ کے گھر میں ہو گیا۔ لیکن عثمان تیرے مقدر پر کیسے قربان نہ جاؤں؟ عثمان کا جب رشتہ ہوا تو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوا۔ جناب رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ محبوب کی یہ پیاری لخت جگر جس کو ابو لہب کے بیٹوں نے طلاقیں دی تھیں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بیٹی کا نکاح حضرت عثمان کو دے دیا۔ کچھ عرصہ ٹھہرنے کے بعد جناب حضرت رقیہ بیمار ہو گئیں۔ ادھر غزوہ بدر سر پہ آ پہنچا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا غزوہ بدر کے لیے تیاری کرو۔ صحابہ تیاری کر رہے ہیں۔ جب سب صحابہ تیار ہو چکے تو اللہ کے رسول نے یوں دیکھا کہ عثمان بھی ان مجاہدین کی صف میں کھڑے ہیں، اور ایک اور لڑکا جو تھا حضرت اسامہ جو حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے تھے، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے کہا کہ عثمان تمہارے ذمے یہ کام ہے کہ تم میری بیٹی کی تیمارداری کرو، اور حضرت اسامہ سے بھی کہا کہ تم بھی عثمان کے ساتھ رہو۔ محبوب غزوہ بدر کے لیے تشریف لے گئے۔ 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر پیش آیا۔ 18 رمضان المبارک فتح ہو چکے۔ جب غزوہ بدر سے فتح ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف واپس لوٹے۔ جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قریب پہنچے، صحابہ بھی ساتھ ہیں، نعرہ تکبیر بلند ہوا کہ ہم غزوہ بدر کو فتح کر کے آ گئے ہیں۔ اتنے میں جناب اسامہ بن زید حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے۔ اللہ کے رسول نے پوچھ لیا، سب سے پہلا سوال کیا کہ اسامہ میری بیٹی رقیہ کا کیا حال ہے؟ حضرت اسامہ نے برستی ہوئی آنکھوں سے روتے ہوئے آنسوں کی برسات میں بتایا، اللہ کے رسول وہ تو اللہ کے پاس چلی گئی ہیں، اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں۔ محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اب کہاں ہیں؟ تو حضرت اسامہ نے بتایا اللہ کے رسول ان کو تو جنت البقیع میں جا کر کے دفن کر رہے ہیں۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے دوستوں معمول ہوا کرتا تھا، جب کسی سفر سے واپس آتے، جب کسی غزوہ سے واپس آتے تو سیدھا مسجد نبوی میں آیا کرتے تھے، لیکن آج محبوب مسجد نبوی میں بھی نہیں آئے، آج اپنے گھر میں بھی نہیں گئے، سیدھا جنت البقیع میں پہنچے۔ جب دیکھا کہ سیدہ رقیہ کو دفن کر دیا گیا، مٹی اوپر ڈال رہے تھے، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہہ دیا اللہ کے رسول ہم مٹی ہٹا دیں اور آپ رقیہ کا دیدار کر لیں۔ باپ جو ہوئے میرے محبوب نے فرمایا کہ نہیں، جو زمین میں چلا گیا وہ اللہ کے سپرد ہے، اور وہاں آنکھوں کی برسات میں اللہ کے رسول نے دعا کی الہ العالمین آج میری پیاری لخت جگر رقیہ دنیا سے چلی گئی، تیرے سپرد ہو گئی، اب اس کا اگلا معاملہ آسان فرما دے۔ نبوت آنکھوں کی برسات میں جناب سیدہ رقیہ کی قبر مبارک پر کھڑے ہو کر دعا مانگتی ہیں۔ حضرت رقیہ تو فوت ہو گئی، جناب عثمان غنی چند دن کے بعد اللہ کے رسول کے سامنے بھی اور اس کے علاوہ بھی ہر وقت غم زدہ ہوا کرتے تھے، تنہا رہتے تھے، صحابہ سے علیحدہ رہا کرتے تھے۔ ایک دن اللہ کے رسول نے بلا لیا، میرے پیارے عثمان کیا بات ہے کہ تم آج کل ہمارے سے دور دور بھاگتے ہوئے نظر آتے ہو، بڑے غم زدہ رہتے ہو، تنہا رہتے ہو؟ سیدنا عثمان
اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھے ہوئے یہ جملہ کہہ دیا کہ اللہ کے رسول، میرا اور آپ کا جو رشتہ تھا وہ آج ختم ہو چکا۔ آپ کی بیٹی میرے گھر میں تھی، وہ دنیا سے چلی گئی، میرا اور آپ کا وہ جو تعلق تھا رشتہ داری کا وہ تو ختم ہو گیا۔ میں اس لیے اب پریشان ہوا کرتا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے جناب رقیہ کا نکاح تو رشتہ تو اللہ کے رسول نے منتخب کیا، لیکن جب ام کلثوم کے نکاح کی باری آئی، آج عثمان غمزدہ ہے۔ محبوب نے جب عثمان کو غمزدہ دیکھا، رب العالمین کے حضور التجا کی، الہ العالمین میں کیا کروں اس بارے میں؟ تو رب العالمین نے بھی فرمایا محبوب اب اپنی بیٹی ام کلثوم جو ہے وہ عثمان غنی کے نکاح میں دے دو۔ محبوب نے کچھ دن ٹھہرنے کے بعد عثمان غنی کو بلایا اور خوشخبری عطا فرمائی۔ فرمایا کہ عثمان، رقیہ تو میں نے اپنی مرضی سے تیرے عقد میں دی تھی، تیرے نکاح میں دی تھی، لیکن آج ام کلثوم کا نکاح رب العالمین کی جانب سے اشارہ ہوا ہے، تو میں ام کلثوم تیرے رشتے کے اندر دینا چاہتا ہوں، تیرے نکاح میں تجھے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور جب عثمان غنی کے نکاح میں ام کلثوم آئی، کچھ عرصہ کے بعد جناب ام کلثوم بھی دنیا سے پردہ فرما گئیں، وہ بھی دنیا سے چلی گئیں۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آج میری 40 بیٹیاں ہوتی یا اللہ مجھے 40 بیٹیاں عطا فرما دیتا، میں یکے بعد دیگرے ایک کے بعد دوسری عثمان کے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ عثمان تیرے مقدر پر کیوں نہ قربان جاؤں۔ آج دنیا میں اگر کوئی کسی سے ازواجی رشتہ منتخب کر لے اور اس کی بیٹی جب دنیا سے چلی جائے تو باپ بھی کہتا ہے کہ شکر ہے کہ میری جان چھوٹی، داماد سے اتنا تنگ ہوتا ہے اور اپنی بیٹی سے جانے پر شکرانے کے نفل ادا کرتا ہے۔ لیکن یہاں معاملہ اس کے برعکس ہے۔ جب سیدنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا سے گئیں تو اللہ کے رسول نے ام کلثوم اپنی بیٹی لخت جگر پیش کر دی۔ جب ام کلثوم دنیا سے چلی گئیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر میری کئی بیٹیاں ہوتی میں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ یہ عثمان ہے میرے دوستو۔ غزوہ تبوک کی بات ہے، مال کی بات ہے۔ اللہ کے رسول بیٹھے ہیں، اعلان فرما دیا کہ مجھے چندے کی ضرورت ہے، مجھے چندہ چاہیے، غزوہ تبوک پر جانا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ عثمان غنی کھڑے ہوئے اور 100 اونٹ لدے لدائے مال کے پیش کر دیے۔ پھر اس کے بعد دوسرے بھی، تیسرے بھی، اور پھر گھر جب گئے تو اپنی چادر یوں بچھا کر درہم و دنانیر اکٹھے جمع کیے۔ جمع کرنے کے بعد اللہ کے رسول کے سامنے جا کر پیش کر دیے۔ میرے محبوب آج عثمان غنی کا وہ چندہ جو تھا درہم دنانیر ہاتھوں سے یوں الٹتے ہیں اور پلٹتے ہیں، الٹتے ہیں اور پلٹتے ہیں، اور یوں دعا فرمائی اللہ میں عثمان سے راضی ہو چکا ہوں اور تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ اور ایک اور جملہ بھی فرمایا اللہ عثمان کے لیے کوئی کام ایسا نہ پیش آئے کہ جو جنت میں رکاوٹ بنے، عثمان کے لیے ہر ایسا کام آسان فرما دے جو جنت کے لیے جانے کا سبب بنتا جائے۔ اللہم احینی سعیدا وامتنی شہیدا۔ عثمان یہ دعا کیا کرتے تھے اللہ مجھے زندگی دے تو سعادت کی دے، وامتنی شہیدا اور مجھے موت دے تو شہادت کی دے۔ میرے دوستو عثمان غنی کی اگلی بات آ رہی، سعیدن زندگی کیسے نیک بخت تھی۔ توجہ کرنا، انسان جو ہے وہ بڑا نیک و باحیا ہو تو یہ بھی بڑی سعادت مندی سمجھی جاتی ہے، نیک بختی سمجھی جاتی ہے۔ معاشرے میں اگر کوئی باحیا ہو تو وہ بھی نیک بختی سمجھی جاتی ہے۔ تو عثمان سے بڑا باحیا میرے دوستو کوئی نہیں تھا۔ کیسے؟ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں عائشہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مستجعن فی بیتی کاشفا عن ساقیہ۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آرام فرما رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے، اور آپ کی پنڈلی مبارک سے چادر جو تھی وہ ذرا اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی تھی۔ فرماتی ہیں فاستأذن ابو بکر، حضرت ابو بکر نے آنے کی اجازت طلب کی تو اللہ کے رسول نے اجازت دے دی، فرمایا کہ فأذن لہ، آپ آ جائیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ تھوڑی دیر گزری، ثم استأذن عمر، پھر عمر بن خطاب آئے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، اللہ کے رسول آ جاؤں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، عمر آ جائیے۔ اور اتنے میں ثم استأذن عثمان بن عفان، عمر بن خطاب کے بعد جب عثمان غنی کا آنا ہوا، اجازت مانگی، اللہ کے رسول نے روک دیا، فرمایا عثمان ٹھہر جا، آنے کی اجازت نہیں ہے۔ پنڈلی مبارک سے چادر ہٹی ہوئی تھی، جلدی سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چادر سیدھی کی۔ چادر سیدھی کرنے کے بعد پھر اجازت دی، عثمان آ جائیے۔ اب عثمان آئے اور بیٹھے، کچھ دیر بیٹھے اور چلے گئے۔ پوچھ لیا کسی پوچھنے والے نے، اللہ کے رسول ابو بکر آئے تو آپ نے اجازت دے دی، عمر آئے تو آپ نے اجازت دے دی، جب عثمان آئے تو آپ نے اجازت نہیں دی بلکہ عثمان کو روک دیا۔ روکنے کی وجہ کیا تھی؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روکنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ عثمان میرا وہ ایسا صحابی ہے جس سے عرش کے فرشتے حیا کرتے ہیں، میں محمد کیسے حیا نہ کروں؟ میری چادر پنڈلی سے ہٹی ہوئی تھی، اس لیے عثمان کا آنا ہوا تو میں نے جلدی سے پہلے چادر درست کی، پھر عثمان کو اجازت دی۔ تو یہ بھی نیک بختی ہوئی کہ نہ ہوئی میرے دوستو؟ یہ دنیا میں یہ بھی نیک بختی سمجھی جاتی ہے۔ میں اس پہلے حصے کو، حضرت عثمان کی دعا جو تھی اللہم احیینی سعیدہ، اللہ مجھے زندگی دے تو سعادت کی دے، اور موت دے تو مجھے شہادت کی دے۔ اللہم احیینی سعیدن، اس کو میں کلوز کرتا ہوں، ایک دو باتیں کر کے میں آگے چلتا ہوں۔ عثمان غنی کی نیک بختی کے کیا کہنے؟ ذی النورین عثمان غنی کو کہا گیا، علماء نے اس کی کئی باتیں لکھی ہیں۔ ذی النورین اس لیے کہا گیا کہ عثمان غنی کے گھر میں اللہ کے رسول کی دو بیٹیاں تھیں، اور ذو الحجرتین عثمان غنی کو کہا گیا۔ ایک ہجرت عثمان غنی نے مکہ سے حبشہ کی جانب کی ہے، دوسری حبشہ سے مدینہ طیبہ کی طرف کی ہے۔ اور اسی طرح دو موقع پر عثمان غنی شامل نہیں تھے اس معاملے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو شامل کیا۔ ایک غزوہ بدر کا موقع تھا جب عثمان